إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني
إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يزح فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يؤثر عليكم فتذبحوا جزعة من الزعن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور یہ اس واقعہ کی یاد کہ بوڑھے باپ نے بڑھاپے میں ملنے والے بیٹے کو جب وہ جوان ہوا، جوانی کو پہنچا، اللہ کی رضا کے لیے اسے قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک مشروع قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس عظیم عمل کے بارے میں فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو مشروع قرار دیتے ہوئے فرمایا
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ سورہ حج کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے یہ مشروع قرار دیا کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ بہیمۃ الانعام جو جانور ہیں ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں، اور یہ اللہ کے قرب کے لیے جانور قربان کرنے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک مشروع رہا ہے۔ خود قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے جانور قربان کرنے کا ذکر کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور اسی طرح بائبل میں جسے منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قربانی کا ذکر موجود ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ساری زندگی جتنی دیر بھی مدینہ میں رہے، صحابہ گواہی دیتی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ہم نے مشاہدہ کیا کہ آپ نبوت ملنے کے بعد مدینہ میں ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کیا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے حکماً فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ لوگوں ہر سال ہر گھر کی طرف سے، پورے گھرانے کی طرف سے ایک جانور قربان کرنا مشروع ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ یہ ایام، یہ عید الاضحیٰ کے ایام سفر کے دوران آئے، نبی کریم علیہ السلام صحابہ سمیت سفر پر ہیں کہ اس دوران یہ ایام آئے، تو دوران سفر بھی خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی اور آپ کے اصحاب نے بھی قربانی کی۔ نبی کریم علیہ السلام کہ جن کی معاشی حالت آج ہم مسلمان معاشرہ میں مسلمانوں کو اس عظیم سنت سے روگردانی کرنے کے لیے حیل و حجت کا سہارا لیتے ہوئے دیکھتے ہیں، طرح طرح کے حیلے بہانے تراش کر، کبھی فرض و سنت کی بحث چھیڑ کر، کہیں معاشی حالات اور جانوروں کی مہنگائی کا رونا رو کر، اور بعض جو اس سنت کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ جانور کے قربان کرنے کی بجائے اتنی رقم کو کسی فلاحی کام میں خرچ کرنے کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ مگر جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ کو دیکھتے ہیں، آج اگرچہ جانور مہنگے ہیں، معاشی حالت ہماری کمزور ہے، مگر اتنی کمزور نہیں کہ جتنی نبی کریم علیہ السلام کی معاشی حالت کمزور تھی۔
کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ساری زندگی اتنے مال کو بھی اپنے پاس نہیں رکھتے جو نصاب کو پہنچتا ہو، ساری زندگی کبھی آپ اتنے مالدار بھی نہ ہوئے کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہو۔ گھر کی معاشی حالت کا عالم یہ ہے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ دو ماہ مہینہ یوں ہی گزر جاتا کہ گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، دو ماہ تک گندم کی روٹی نہیں بنائی جاتی تھی۔ معاشی حالت کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری لمحات میں جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، گھر کی معاشی حالت یہ ہے کہ ہماری روحانی ماں چراغ جلانے کے لیے تیل تک ہمسائی سے ادھار مانگ کر لاتی ہیں۔ معاشی حالت کا عالم یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر آپ نے جو ہے وہ قرض لیا ہوا تھا۔ ایسی معاشی حالت کے باوجود عید الاضحیٰ کے ایام سفر میں آئے، پیغمبر نے بھی قربانی کی اور صحابہ نے بھی قربانیاں کی۔ ایسی معاشی حالت کے باوجود حج کے موقع پر اکیلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رضا کے لیے 100 اونٹ اکیلے اپنی طرف سے قربان کرتے ہیں، اور اتنی اہمیت اس عمل کو دیتے ہیں کہ 63 اونٹ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نحر کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں اس کی اہمیت اس قدر تھی کہ اتنے اونٹ مدینہ سے نہ مل سکے تو آپ نے یمن سے منگوائے، اکیلے اپنی جانب سے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ آج چند ہزار کے حصے کے لیے، چند ہزار کے جانور کے لیے یہ گھر میں ہزاروں روپے کے موبائل استعمال کرنے والے بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ حالات تنگ ہیں، اس سال تو قربانی کرنا مشکل ہے، چند ہزار کا حصہ خریدنے کی بھی سخت معلوم نہیں ہوتی، حالانکہ ان کی عیاشیاں فضول خرچیاں ان کے لیے ان کے پاس وافر مقدار میں مال موجود ہے، مگر جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ایمان اس قدر کمزور ہے کہ حیل و حدت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی فرض و سنت کی بات کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی نظر میں اس کی اہمیت کس قدر تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل سوال کرتا ہے کہ یہ قربانی کرنا، جانور قربان کرنا فرض ہے یا سنت؟ جواب دیتے ہیں ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون۔ سائل پھر سوال کرتا ہے، پھر یہی جواب 3 مرتبہ سائل نے پوچھا فرض ہے یا سنت؟ جواب دیتے ہیں کہ پیغمبر بھی کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے۔ اب اللہ نے جب فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس امتی کو پتہ چل جائے معاشی تنگی کے باوجود ہمارے پیغمبر جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کا ایک ایک لمحہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، انہوں نے ہر سال جانور قربان کیا ہے۔ اس کے بعد کسی امتی کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ قرآن کریم ہمیں واضح کر دیتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور یاد رکھیے پیغمبر کے زمانے میں بھی یتیم مسکین غرباء موجود تھے، ایسے مسلمان اور ایسے گھرانے موجود تھے جن کو صدقے خیرات کی اشد ضرورت تھی، مگر پیغمبر نے یا کسی صحابی نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ جانور قربان کرنے کی بجائے اتنی رقم غرباء میں تقسیم کر دی ہو، کسی رفائی کام میں اس رقم کو جمع کر کے وہ کام کروا دیا ہو۔ پیغمبر کا اسوہ یہی ہے
کہ آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ہی قربان کیا کرتے تھے، لہٰذا یہی سنت، یہی مشروع ہے کہ اس موقع پر رقم صدقہ نہیں گننی چاہیے، بلکہ جانور خرید کر، حصہ خرید کر جو ہے وہ جانور ہی قربان کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی وسعت رکھی ہے، اپنے بندوں کے لیے آسانی کی ہے کہ ایک چھوٹا جانور پورے گھر کی طرف سے قربان کر دیا جائے تو کافی ہے، اور اسی طرح بڑے جانور میں، گائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہے کہ 7 تک گھرانے مل کر ایک گائے ذبح کر کے 7 گھرانوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 گھرانے شامل ہو کر 7 بھی کر سکتے ہیں، 10 بھی کر سکتے ہیں۔ یہ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 سے زیادہ ہیں۔ ان سے کم حصوں میں، جن کو ہم اپنی زبان میں پتیاں کہتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ طاق ہوں یا جفت ہوں۔ اکیلا آدمی پوری گائے بھی کر سکتا ہے، خود پیغمبر نے اکیلے 100 اونٹ اپنی جانب سے کیا، 2 مل کے کر سکتے ہیں، 3 مل کے کر سکتے ہیں، 4 مل کے کر سکتے ہیں۔ شریعت نے واضح کر دیا کہ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 شامل ہو سکتے ہیں، کم جتنے ہو جائیں، جتنے مناسب سمجھتے ہیں، جفت ہوں یا طاق ہوں، کوئی شرط نہیں کہ 3 5 7 ہی پتیاں ہونی چاہیے، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 6 بھی ہو سکتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10، یہ شریعت نے بتلا دیا۔ اب کوئی اکیلا کر دے اونٹ، 2 مل کے کر دیں، 4 کر دیں، 8 کر دیں، جتنی حیثیت ہے اتنے افراد مل کر جو جیسے مناسب سمجھے قربانی کر سکتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے جفت اور طاق کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سنتے جائیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ رواج چلتا ہے، جس دین کے ہم پیروکار ہیں، مکمل ضابطۂ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کی ہر معاملہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے قربانی کے سارے مسائل بتلائے، اسی طرح عقیقے کے بھی مسائل سے ہمیں آگاہ فرمایا۔ عقیقے کے لیے شریعت نے ہماری رہنمائی کر دی کہ لڑکی ہو تو 1 جان عقیقہ کیا جائے، لڑکا ہو تو 2 جانیں عقیقہ کیا جائیں۔ اس میں یہ حصوں والی، یہ پتیوں والی صورت نہیں ہوتی، نہ ہی عقیقے میں یہ قربانی کے جانور والے عیوب ہوتے ہیں، نہ اس میں دوندہ ہونے کی شرط ہوتی ہے۔ عقیقے کے مسائل شریعت نے واضح کر دیے ہیں، اور قربانی کے مسائل بھی واضح کر دیے ہیں کہ اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتی ہے، مگر عقیقے میں 7 بڑے جانور میں عقیقے نہیں ہو سکتے۔ مگر پھر بھی ہمارے معاشرے میں بعض احباب جو ہے وہ اس جانور میں بعض عقیقے بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ بات نہیں ملتی، لہٰذا ایسے جانور میں ہمیں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ پہلے کلیئر کر لینا چاہیے کہ اس جانور میں جتنے حصے دار ہیں ان سب نے قربانی کرنی ہے، کوئی عقیقہ تو نہیں، کیونکہ عقیقے کے لیے اکیلا جانور قربان کرنا لڑکی کی طرف سے ضروری ہے، وہ سنت ہے۔ تو جس میں ایسی بات نہ ہو، اس میں گائے میں 7 تک افراد اور اونٹ میں 10 تک افراد شامل ہو کر قربانی کر سکتے ہیں، اتنے گھرانے شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں تاکید فرماتے ہوئے، آج ہم حیل و حجت کا سہارا لیتے ہیں، پیغمبر کی نظر میں اس عمل کی اس قدر اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جو طاقت اور قدرت تو رکھتا ہے، جتنے کا حصہ ہے اتنے کا موبائل ہے، مگر پھر بھی روتا نظر آتا ہے، کیا کروں، حالات نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو طاقت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ عید کے دن ہمارے ساتھ عید پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے۔ اللہ نے اتنا دیا، اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے
چند ہزار خرچ کرنے کی باری آئی تو ہیلے بہانے کیلو کال حیل و حجت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں وہی ارادہ، وہی نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ کے چند ہزار کا جانور تو کیا، جیسے تو نے راضی ہونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھاپے میں جوان بیٹے کی قربانی مانگی تھی، اے اللہ تو ہم سے مال مانگے تو مال حاضر، تو ہماری جان مانگے جان حاضر، تو اولاد مانگے تو اولاد حاضر۔ اے اللہ ہم تجھے راضی کریں گے، مال نہیں دیکھیں گے، اولاد نہیں دیکھیں گے، جان نہیں دیکھیں گے، ہمارا مقصود بھی جناب ابراہیم کی طرح تجھے راضی کرنا ہے، پھر یہ قربانی ہے۔ اور پھر اس کام کی بات شروط بھی، شرائط بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے خلوص نیت، کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے از حد ضروری ہے کہ نیت خالص ہو۔ بیگی کی فرمائش پہ، بیگم کی فرمائش پہ، بچوں کے مطالبے پر، برادری میں، گلی محلے میں ناک کٹنے کے ڈر سے ہم نے قربانی نہیں کرنی۔ ہم نے جانور خریدنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے خود کہلوایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر فرما دیجئے، نماز پڑھوں یا میں قربانی کروں، حتیٰ کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا مرنا بھی صرف اللہ کے لیے ہے، میرا ہر کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کسی کے مطالبے پر، نہ کسی کی فرمائش پر، نہ کسی کو دکھلانے کے لیے، بلکہ میری قربانی اور میری نماز، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ لہذا ہمیں بھی خلوص نیت کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری لازمی شرط کہ جس کام میں مال صرف ہوتا ہو، اس عبادت کی، اس کام کی قبولیت کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ جو رقم خرچ ہو وہ خالص حلال کی ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہیں اور پاک مال ہی اپنے راستے میں قبول کرتے ہیں۔ لہذا رشوت خوری کی، سود کی آمیزش والی لاکھوں کی قربانی کر دیں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے ہاں جو جانور قربان کرنا ہے، جس رقم سے خریدنا ہے، یہ از حد ضروری ہے۔ قربانی کی قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے وہ خالص حلال کی کمائی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جس ذات کے لیے جانور قربان کر رہے ہیں وہ ذات بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اور اس کے حضور جو نذرانہ پیش کیا جائے، جو جانور قربان کیا جائے، وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے، عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ عیوب سے مبرہ ذات کے حضور جو جانور قربان کریں وہ بھی عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ لولا لنگڑا، جن ناک کان کٹا، سینگ کٹا، لا کر کمزور، اس قسم کا جانور شرعی لحاظ سے قربانی کے موقع پہ قربان کرنا جائز نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں کا جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ جانور کی متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یاسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، سوشل میڈیا پہ آپ بھینس کی کٹے کی قربانی پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں 3 مقامات پر قربانی کا ذکر کیا، 7 فرمایا بہیمۃ الانعام۔ یہ بہیمۃ الانعام کیا ہیں؟ خود اللہ نے قرآن ہی میں وضاحت فرما دی کہ یہ 4 جوڑے یعنی 8 جانور ہیں، نر و مادہ، اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، اسی طرح بکری نر اور مادہ، یہ 4 جوڑے، ان کی نسل سے جو ہے وہ جانور قربانی کے موقع پر جو ہے وہ قربان کیے جائیں۔ تو اس میں علماء کے ہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ گائے
اور भैंस में फ़र्क है या नहीं? जो कहते हैं कि भैंस जो है नौ मिनल बकर, ये गाय ही की एक किस्म है। जैसे भेड़ की कई किस्में हैं, भेड़ की नस्ल में वो चकली वाला दुम्बा भी है और भी कई किस्म की है। बकरे की नस्ल में भी कोई पहाड़ी है, कोई देसी है, कोई राजनपुर का, कोई टेढ़ी है, मुख्तलिफ़ किस्म की औसाफ वाले जानवर हैं। उनके नज़दीक गाय और भैंस जिनस एक ही है, ये गाय की ही एक किस्म है। भैंस वो समझते हैं कि भैंस क्योंकि गाय की किस्म है, ये बहीमतुल अनाम में गाय शामिल है। जब गाय कर सकते हैं तो भैंस भी कर सकते हैं। क्योंकि पैगंबर के ज़माने में ये जानवर नहीं होता था, ये पानी वाला जानवर है, वो पानी वाला इलाका नहीं था। अगर होता पैगंबर जो तरीका अपनाते वो हमारे लिए उसवा होता। तो इख्तिलाफ इस बात में है कि गाय और भैंस में फ़र्क है या नहीं। फ़र्क करेंगे तो भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं, अगर एक समझेंगे तो फिर कर सकते हैं। बहरहाल भैंस भी आपको पैसों की ख़रीदनी पड़ती है। तो जब रकम खर्च करके ये काम करना है, फिर शुकूक व शुबहात वाला इख्तिलाफी जानवर क्यों इख्तियार करते हैं, जिनके बारे में मसला क्लियर है, गाय में कोई इख्तिलाफ नहीं। तो आप जितने की भैंस खरीदते हैं उस जिनस से जानवर खरीदते हैं जो अजनास वाज़े कुरान ने बतला दी हैं कि ये 4 जोड़े हैं, उनमें से ख़रीद के कर देंगे तो शकूक व शुबहात से बच जाएंगे। दीन हमसे यही तकादा करता है। और इसके साथ ही इस जानवर की जो शर्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, ना तुम ज़िबा करो मगर 2 दांत वाला तोंदा जानवर, इल्ला अन यासुर अलैकुम, हाँ अगर तंगी हो जाए, तोंदा जानवर मिलता ही नहीं, मिलता है पहुँच से बाहर है, ख़रीद नहीं सकते, ऐसी तंगी के आलम में इन 4 अजनास में से सिर्फ एक जिन्स को पैगंबर ने ख़ास किया, फ़तज़बहू जज़अतम मिनज़्ज़ान, फिर भेड़ की नस्ल से तुम खीरा कर सकते हो। जब ऊँट से, गाय से, बकरी से दोंदा मिले ना, या दोंदा महंगा हो, ख़रीद ना सकते हो जितना तुम्हारी इस्तिताअत है, तो फिर तुम सिर्फ भेड़ की नस्ल से खीरा जानवर कर सकते हो। तो मेरे भाइयों, हमारे माशरे में तंगी नहीं होती, तो हमने अभी जानवर ख़रीदने हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कुर्बानी के लिए कम से कम जो है वो दोंदा जानवर होना चाहिए। क्योंकि पहले दोंदा होता है, इसके बाद वाले जैसे टैब तेगा चौगा तो वो भी जायज़ हैं, दोंदे से कम नहीं होना चाहिए, दोंदे से ऊपर वाला जो है वो बिल इत्तिफाक जायज़ है। लिहाजा जब हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम करते हैं तो जो शरई क़यूद हैं हमें उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, ताकि ये हमारी रकम और ये हमारा सारी मेहनत जो है वो ज़ाय ना जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमा के जिस अल्लाह को हम राज़ी करने के लिए ये काम कर रहे हैं, जब शरई क़यूद को मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मकसद हल होगा। हमारी इस कुर्बानी को कबूल करते हुए हम